4 درجے ہیں بچوں، کیا ہے؟ 4 درجے. اپنے شعر کے ساتھ سب سے شروع میں ابتدا میں ہوتا ہے تعلق. ابتدا میں ہوتا ہے تعلق. تعلق سے اوپر کی چیز ہے محبت، جس کو آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں. محبت اور عقیدت سے اوپر کی چیز ہے عشق. عشق اپنے شعر سے عشق، اور عشق سے اوپر کی چیز ہے فنائیت. اپنے آپ کو شعر کے سامنے مکمل طور سے بچھا دینا، فنا ہو جانا. اپنی رائے کو، اپنے جذبات کو، اپنی تمام چیزوں کو شعر کی رائے کے سامنے، شعر کے فیصلے کے سامنے سب کو فنا کر دینا. اس کا نام فنا کہتے ہیں. تو ابتدا پہلی سیڑھی، پہلا زینہ تعلق، دوسرا زینہ محبت، تیسرا زینہ عشق، اور چوتھا زینہ فنائیت، جس کو کہتے ہیں فنا فی الشیخ. فنا فی الشیخ اگر آپ کو حاصل ہو گیا تو فنا فی الرسول حاصل ہوگا. فنا فی الرسول اگر آپ کو حاصل ہو گیا تو فنا فی اللہ حاصل ہوگا. اور یہی مقام پر پہنچنے کے لیے فنا فی اللہ، اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کسی صالح اور نیک بندے سے، کسی شیخ کامل سے تعلق قائم کیا جاتا ہے. سمجھ میں بات آ گئی؟ طیب. تو اسے ہے عشق، اس لیے مزاج کو سمجھتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کا جو مزاج ہے وہ میرے شعر میں مرشد حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ساری چیزوں میں بنا دیا. مثال کے طور سے میں تازہ جو واقعہ دل سنا رہا ہوں. حضرت والا علیہ الرحمہ جب ہم لوگ دارالعلوم میں پڑھا کرتے تھے تو تشریف لاتے تھے دیوبند. اس زمانے میں ٹیلی فون کا تو نظام تھا نہیں، تو حضرت خط لکھ دیا کرتے تھے. پوسٹ کارڈ ہے، 15 پیسے کا پوسٹ کارڈ آتا تھا. 15 پیسے کا پوسٹ کارڈ لکھتے تھے، اور اس میں لکھتے تھے کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں صبح 10 بجے یا 11 بجے کتب خانہ نعمیہ پر حاضری ہوگی. اگر وقت ہو، دل چاہے تو ملاقات کر لینا. یہ وہ کہا کرتے کہ اگر وقت ہو، دل چاہے تو ملاقات کر لینا. اب جب سے حضرت لکھتے تھے اس بات کو، اس وقت سے لے کر کے اور جب تک حضرت تشریف لاتے تھے اس وقت تک شدت سے انتظار رہتا تھا. حضرت آتے تھے، حضرت کو ہر چند ہم کوشش کرتے تھے کہ حضرت کمرے پر تشریف لے چلیں. جہاں حضرت کو کام ہوتا تھا، مثال کے طور سے نعمیہ پر کام ہے. اس زمانے میں کمپیوٹر کی کتابت نہیں ہوتی تھی. حضرت کی کوئی نہ کوئی کتاب کی کتابت چلتی رہتی تھی. تو جو کاتب ہوتے تھے، کاتب کے پاس جانا، جس کتب خانے پر کام اس کتب خانے پر جانا، یا کسی اور سے کوئی کام ہے تو مل لینا، ورنہ نہیں. بس جہاں کام ہے وہیں تشریف لینا اور وہیں سے واپس ہو جانا. یہ حضرت والا کا مزاج تھا. دوسرے مرشد تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مزاج بچوں یہ رہا. حضرت نے ایک مرتبہ سنایا کہ دارالعلوم دیوبند صرف میں 2 مرتبہ گیا ہوں. مظاہر سے دارالعلوم دیوبند میں صرف 2 مرتبہ گیا ہوں، اور دونوں مرتبہ دفتر اہتمام میں کام تھا حضرت محتمم صاحب سے، حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت محتمم صاحب سے کام تھا، تو اس لیے صرف 2 مرتبہ دفتر اہتمام میں گیا اور وہیں سے واپس ہو گیا. میں نے تعلق نہیں دیا تھا. تیسرے مرشد تھے حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب مہاجر مدنی علیہ الرحمہ. حضرت کی بھی نظر مقصود پر ہوتی تھی. جہاں کام ہے صرف وہیں جانا، باقی کسی سے نہیں. اب مثلا آج ہم لوگ کے سیدھے تلیلی چنگی کی طرف سے بابر قاسم کی طرف ہم نے گاڑی روکی، کمان شاہ مسجد کے سامنے، کمان شاہ مسجد سے آگے.
اور اس کے بعد سیدھے دفتر اہتمام میں گئے، حضرت والا سے ملاقات کی، جتنی دیر بھی ملاقات کرنا تھا تو ملاقات کی، اور وہیں سے سیدھے واپس ہو گئے۔ یعنی جس سے کام ہوگا صرف اسی سے ملاقات۔ ہم لوگ جایا کرتے تھے حضرت معصوم علی صاحب علیہ رحمہ کے تھے، تو سیدھے گاڑی ہماری حضرت کے مکان پر ٹھہرتی تھی، اللہ ان کو خوب غرض رحمت فرمائے، سیدھے حضرت کے مکان پر گاڑی ٹھہرتی تھی، اور وہیں سے ملاقات کی، اور حضرت سے ملاقات کر کے وہیں سے گاڑی میں بیٹھے اور وہیں سے واپس ہو گئے۔ یہ جو مزاج ہے نا کہ چلو اس سے ملنا اس سے ملنا، ہاں اگر کام ہے آپ کو، آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی اللہ والے سے ملنے کا تو ملیے، آپ کے ساتھی سے تعلق میں آپ کا دل چاہتا ہے آپ ان سے ملیے، ملاقات کیجیے، کسی دوست سے ملنے دل چاہتا ہے ملیے، لیکن خواہ کے لیے گھومنا کہ چلو وہ دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں، چلو دکان دیکھنا، اس دکان پہ یہ دیکھنا، مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ اگر عطر خریدنا ہے تو سیدھے اجمل کی شاپ پر دکان پر جانا، اور بس لے کر کے مل سے طلبہ مل گئے تو بس راستے میں دعا سلام۔ طلبہ کا مزاج یہ ہے کہ جہاں ایک دو طالب علم نے دیکھا فوراً دوسرے طلبہ کو خبر کر دی۔ اب دارالعلوم میں ہمارے بلاسپور کے پڑے ہوئے کافی طلبہ ہیں، باوجود اس کے کہ سیدھے حضرت والا کی خدمت میں گئے اور حضرت والا سے ملاقات کر کے واپس